اگر وزیر اعظم کے گھر پہ آگ لگ جائے، وزیر اعظم کے گھر پہ آگ لگ جائے، وزیر اعلیٰ کے گھر پہ آگ لگ جائے، گورنر کے گھر پہ آگ لگا جائے، وہ دیکھے کہ یہ اللہ کو بڑا کرے آگ بجھانے والے فائر بریگیڈ والے وہ کیسے پہنچتے ہیں؟ ایسے پہنچیں گے اور گل پلازہ میں سینکڑوں لوگ جل گئے، سینکڑوں لوگ جل گئے، اور 1.5 گھنٹے کے بعد ایک گاڑی پہنچی اور وہ بھی اللہ کو بڑا کرے، اس میں بھی کوئی پانی نہیں، اس میں بھی پانی نہیں، اس طریقے پر طلب کر کے پھر ملک کا وزیر اعظم جب اس کو کہتے کہ یہ حالات ہے، یہ حالات یہ کرو، کہتے سوچیں گے میں پوچھ کر کے بتا دوں گا۔ ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ پوچھ کر کے بتا دوں گا، اور لعنت ہو تیری وزارت ہے جعلی لیکن پوچھ کر کے بتا دوں گا، پوچھ کر کے بتا دوں گا۔ کیا جبریل سے پوچھے گا؟ وہ تو محمد رسول اللہ تھا جو فرماتے جبریل سے، وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس پر وحی نہیں آئی ہے، خدا کا حکم نہیں ہے، تو حضرت فرماتے کہ انتظار کر لو، اللہ پر قربان جاؤں محمد تیرے جوتے پہ گنا، تو انتظار ہوتا تھا۔ بعض مسائل اس قسم کے ہوتے تھے کہ جو نیا مسئلہ پیش آ گیا تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر کچھ یہ ہے کہ انتظار فرماتے رہے، اور پھر جبریل علیہ السلام آ گیا کہ اس کا حل یہ ہے۔ تو میرے خیال میں ہمارے جو بڑے حضرات ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں، وہ جبریل کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ہمارا جبریل شرابی ہوتا ہے ہمارے ملک کا، سمجھے؟ وہ کوئی شرابی ہوگا اور انگریز کا بڑا پٹھو ہوگا، اس لیے اللہ فرماتے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، بعض کے بعض پر مسلط کر کے۔ انسان میرا خلیفہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ وہی ہوگا کہ احکام شریعہ کو نافذ کرے گا، اور احکام شریعہ کو نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس قوت حاکمہ، حکومت اس کے پاس ہو، حکومت اس کے پاس۔ خدا کی قسم پٹھان سے بڑا سخت کوئی بھی نہیں، ہمارے پاکستان میں سب کے سب ہے، لیکن مجموعی لحاظ سے پٹھان سے بڑا کوئی سخت نہیں ہے، بلوچ سے زیادہ سخت نہیں ہے، بلوچ سے اور پٹھان سے زیادہ کوئی سخت آدمی نہیں ہے۔ لیکن مفتی محمود تیرے قبر پہ قربان جاؤں، مفتی محمود کے 9 مہینے حکومت رہی، اس نے ان پٹھانوں کو ایسا درست کیا، خیبر پختون میں ایسا پٹھانوں کا دماغ درست کر دیا کہ آج آسمان بھی گواہ۔ جب مفتی محمود کا انتقال ہو گیا، ہمارے شیخ نے مولانا سلیم اللہ خان صاحب، جو بڑے تمام اکابرین کے استاد مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، تعزیتی اجلاس میں طلبہ بھی روتے رہے، جامع فاروقیہ میں فرمایا کہ مولوی نے حکومت کر کے دکھایا کہ اس طرح حکومت ہوتی ہے، مولوی نے حکومت کر کے دکھایا کہ اس طرح حکومت ہوتی ہے۔ ہمارے کاکڑ دوست ہیں، ان کے بچے کو اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، بچوں کا بارڈر پہ چمن بارڈر سے اس طرف قدم رکھا، اس کو اٹھایا۔ ظاہر ہے کہ آپ کی حکومت ختم ہو گئی نا، آپ کی حکومت ختم ہو گئی تو وہ کالی پگڑی والوں کی حکومت میں نام نہیں لے سکتا، آپ سمجھ گئے؟ کالی پگڑی والوں کی، ان کی حکومت میں جیسے چمن بارڈر سے لڑکے چلا گیا، جو مالدار لوگ ہیں یہاں موجود ہے، میں آپ کو ملا بھی سکتا ہوں، ان کے بچے کو اٹھا لیا انہوں نے، مقصد تھا پیسہ تھا، اور انہوں نے اطلاع دی کالی پگڑی والوں کو کہ آپ کے ملک سے ہمارا بندہ کیوں اغوا ہو گیا، آپ کے ملک سے، پاکستان سے پاک ہو کر کے آیا، آپ کے ہاں کیسے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چند گھنٹوں کے اندر، خدا کی قسم یہ پچھلے سال کا واقعہ، چند گھنٹوں کے اندر انہوں نے ان اغواکاروں کو پکڑ لیا، اور پکڑ کر کے اللہ کا بھلا کریے کہ انہوں نے پھر بچے کو تو بازیاب کیا، اور پھر کہنے لگے کہ ان کو ابھی پھانسی پر چڑھائیں گے۔ یہ پٹھان یہاں سے کافر لوگ چلے گئے، جا کر کہنے لگے جب ہمارا بچہ مل گیا، اب یہ اتنا رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، یہ بھی تو پٹھان ہے تو چھوڑ دو۔ انہوں نے کوشش کے لیے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ لوگ خود ان کا مسئلہ ہے، اگر یہ معاف کرے تو معاف کر سکتے ہیں، اگر یہ معاف کرے تو یہ معاف کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاف ہے، ہم سفارش کر رہے ہیں، منت مانی کر رہے ہیں، ورنہ کو پھانسی پہ چلا رہے۔ قانون جہاں ہوتا ہے نا، تو پھر قانون اس طریقے پر لوگ، آج اگر وزیر اعظم کے گھر پہ آگ لگ جائے، وزیر اعظم کے گھر پہ آگ لگ جائے، وزیر اعلیٰ کے گھر پہ آگ لگ جائے، گورنر کے گھر پہ آگ لگا جائے، وہ دیکھے کہ یہ اللہ کو بھلا کرے آگ بجھانے والے فائر بریگیڈ والے وہ کیسے پہنچتے ہیں؟ ایسے پہنچیں گے، اور گل پلازہ میں سینکڑوں لوگ جل گئے، اور 1.5 گھنٹے کے بعد ایک گاڑی پہنچی، اور وہ بھی اللہ کو بھلا کرے، اس میں بھی کوئی پانی نہیں، اس طریقے پر طلب کر کے پھر یہ جو بغیرت عورتیں جو ہوتی ہیں نا، بغیرت عورتیں آپس میں، عورتیں جب لڑتی ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا لیکن آپ ظاہر نہیں کرتے، میں بتاتا ہوں آپ کو، دیکھا تو آپ نے بھی ہوگا، بغیرت قسم کی عورتیں جب آپس میں لڑتی ہیں نا، ایک عورت کہتی ہے آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کیوں بکواس کرتی ہے میرے سامنے، آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کو فلاں نے اس طرح کیا تھا، آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کو فلاں نے اتنا پیسے دے کر اس کا، وہ کہتی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں آپ کو 2 آدمیوں نے اس طریقے پر کیا تھا۔ اب سینکڑوں لوگ جل گئے، اربوں خربوں کے پیسے، ملکیت ان کی ختم ہو گئی۔ اب سیاسی جماعتیں لگی ہوئی، پیپل پارٹی والے کہتے ہیں ان کیوں معلوم نہیں کیا، ان کیوں والے کہتے پیپل پارٹی والے، اور تیسری پارٹی کہتے ہیں کہ فلاں، پھر پی ٹی آئی والے، اس طریقے پر۔ ہمارے یہاں حقو 80 سال ہو گئے پاکستان کو، حقو پیپل پارٹی مسلم لیگ، پیپل پارٹی مسلم لیگ، پیپل پارٹی مسلم لیگ، پیپل پارٹی مسلم لیگ، اور لوگ عجیب ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ مومن ایک مرتبہ ڈس گیا کہیں سے تو دوسرا مرتبہ اس کو ڈسا نہیں جاتا، مومن دھوکہ نہیں کھاتا، اگر دھوکہ
تجربہ تو اس کو ہونا چاہیے. لیکن پاکستانیوں پہ قربان جاؤں کہ ماشاءاللہ پاکستانی بار بار ان کو ڈسا جا رہا لیکن ان کو ٹھس سے بس نہیں ہوتا, ان کو ٹھس سے بس بھی نہیں ہوتا. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں. خلیفہ احکام شریعہ کو نافذ کرے گا. میرے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے لیے اپنے علاقوں میں یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, دوستوں کو, عزیزوں کو سمجھاؤ کہ خدا کے لیے ان لوٹیروں کا انتخاب نہ کرو. بس اتنی سی بات, ان لوٹیروں کا انتخاب نہ کرو. اتنے ناکام ہو چکے ہیں, خدا کی قسم اتنے ناکام ہو چکے ہیں کہ ذلیل ہو چکے ہیں, ہم بھی ذلیل. اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں وہ اپنی عزت کا سودا کرتی ہیں. ملک کو اس حد تک لا کر کے ان خنزیروں نے اس مقام تک اس ملک کو پہنچا دیا. یہ فیصل ابن عبدالعزیز جو کہ ابھی سلمان ہے, بن سلمان خود بھی ہے, تو سلمان ان کے والد جو تھے عبدالعزیز, ان کے بھائی فیصل کو تو قتل کرا دیا. اس کے بعد پھر یہ کہ فہد آ گیا, فہد کے بعد عبداللہ آ گیا, ابھی سلمان آ گیا, سلمان کا بیٹا محمد آ گیا. ان کا جو دادا تھا, اللہ آپ کو بھلا کرے, عبدالعزیز مکہ اور مدینہ والے بھوکے تھے. مکہ مدینہ میں بھوک مکہ مدینہ والوں نے گاڑی کبھی دیکھی بھی نہیں تھی, سعودی کے بادشاہ کی گاڑی بھی نہیں دیکھی. اس کو سب سے پہلے گاڑی جس نے دی نواب بھاولپور نے دی. سب کو سبحان اللہ. یہ جو آپ کے بھاولپور کے نواب دیندار تھے, بھاولپور کی یونیورسٹی اس نے قائم کی, جو پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ 500 سے زیادہ لڑکیوں نے کہا کہ ہماری عزتیں لوٹ گئی. اب وہ یونیورسٹی قائم کی جہاں پر مدرسے کو اڑایا گیا. علامہ شمس القفانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ, یہ مولانا شیخ الحدیث ارشد کے والد بریلوی بڑے قابل آدمی تھے. علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ, شمس القفانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ یونیورسٹی میں علامہ رسول خان رحمۃ اللہ علیہ, نواب بھاولپور تھا جی. اور ادھر خان آف کلات, ہمارے کلات کے خان آف کلات, اس نے سینکڑوں علماء کو, میرا چھوٹا سا گاؤں ہے وڈ, یہ چھوٹا سا گاؤں ہے, اس گاؤں کے 10-12 بندوں کو خان آف کلات نے بھیجا تھا دارال دیوبند کہ تم دیوبند جاؤ اور تمہارا ماہانہ سالانہ خرچہ میرے ذمہ سے کو سبحان اللہ. یہ آپ کے والی سماعت کے جو والی, اس نے سینکڑوں پٹھانوں کو بھیجا, ان کا وظیفہ دیتا تھا. ہندوستان میں دارال دیوبند میں مولویوں کی تنخواہیں اتنی نہیں ہوتی تھی کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور بھاولپور والے مولویوں کو اس سے زیادہ وظیفہ ملتا تھا. نواب بھاولپور اور یونیورسٹی قائم کر لیا. یونیورسٹی میرے ملک کی ضرورت ہے, یونیورسٹی بنایا ہے. ابھی ہمارے مولوی صاحب بھی یونیورسٹی بنا رہا ہے ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو شلوار نکال کر کے بدل پہن لیا, اس کے لیے ضروری ہے یونیورسٹی کے لیے بدلو, اور پگڑی اٹھا کر کے پھینک دیا, تو شرم آنی چاہیے آپ کو. یہ یونیورسٹی کا انجام ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال 500 عورتوں نے کہا کہ خدا کی قسم روتی رہی غریب کہ ہماری عزتیں لوٹ گئی. اور ابھی گوبل یونیورسٹی کے واقعات ابھی اسی پچھلے ہفتے میں, یہ تو وہ ہے کہ اسکرین پر اور منظر عام پر آ رہی ہے. اللہ اکبر. نواب بھاولپور نے سب سے پہلے گاڑی دی اس کو, عبدالعزیز کو. عبدالعزیز بھوکے تھے عرب لوگ ابھی تک بالکل. یہ مکہ مدینہ سے حاجی جاتے تھے, پیدل جاتے تھے, ان کو لوٹتے تھے, پاکستانیوں کو لوٹتے تھے, مصر والوں کو لوٹتے تھے, شام والوں کو لوٹتے تھے, پوری دنیا سے جو حاجی آتے تھے لوٹتے تھے. عبدالعزیز نے یہ کیا, جمع کیا ان کو, جمع کر کے کہنے لگے بڑے لوگوں کو, مکہ سے لے کر مدینہ تک 500-600 کلومیٹر. اب ظاہر ہے کہ یہاں سے لے کر کے 50 کلومیٹر مینگلوں کا ہے, اس سے 50 کلومیٹر آگے جا کر کے زہری لوگ, اس سے آگے 50 کلومیٹر جا کر محمد سنی لوگ, اس سے آگے جا کر کے 50 کلومیٹر چہوانی لوگ, اس سے آگے جا کر کے بلٹی, اس سے آگے جا کر کے کاکڑ, پھر آگے جا کر کے اچکزئی. اس طرح ہمارے حدود مقرر ہے قوموں کے. تو عبدالعزیز نے یہ کیا کہ سب کو جمع کیا, بڑے لوگوں کو جمع کیا, سرداروں کو, مرداروں کو جمع کیا. کہنے لگے کہ اگر کسی کے حدود میں حاجی لٹ گئے تو میں تمہیں لٹکا دوں گا. تمہارے حدود کے اندر اگر کہیں اس کا حل مجھے بتا دو کہ کیا حل ہے اس کا حل بتا دو. تو سب نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, کون گارنٹی دے سکتا ہے, چوروں کو کون روک سکتا ہے, کون گارنٹی دے سکتا ہے. تو خود ہی چوری کرتے تھے, چوروں کی نگرانی کون کر سکتا ہے, بہت مشکل ہے. تو عبدالعزیز نے کہا کہ بس ٹھہرو یہیں. وہاں سے جا کر کے اندر سے بندوق لائے اور لا کر کے ڈز بڑوں کو سب کو اڑا دیا. کہا کہ اس کے بعد ان کی نسلوں میں اعلان جاری کر دیا کہ کہیں سے بھی اگر کسی کے حدود میں چوری ہو گئی, خدا کی قسم ان کو لٹکا دوں گا. آج تک کوئی چوری نہیں ہو رہی, آج تک چوری نہیں ہو رہی. اللہ ان ظالموں کو جو پاکستان میں, ان کو بھی لٹکا دے, ان کا بھی حشر یہی کر دے.